ہماری جو پارٹی ہے وہ ہے غریب لوگوں کی, عام لوگوں کی اور مڈل کلاس کی پارٹی. اور ہم ببانگ دہل جو ہے, ببانگ دہل ہم خلاف ہیں رولنگ کلاس کے. عمران خان کی پولیٹکس یہ نہیں ہے, یہ جو انقلابی بنا ہوا ہے نا, عمران خان انقلابی ہے نہیں. یہ انقلاب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کلاس کے اوپر ہوتا ہے, طبقے پہ. ایسے نہیں ہوتا انقلاب کے ایسے بندے اکٹھے کیے اور آپ نے کہا جی مجھے حکومت دے دو. کس لیے دے دو؟ کیونکہ پسے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو اوپر لے کے آنا, جن کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اور جو اس لیے اوپر نہیں آ سکتے کیونکہ نہ حکومت ان کے پاس ہے, نہ ریاست کا نظام ان کے پاس ہے, نہ ایون ایلیٹ کے اندر ان کی کوئی آواز سنی جاتی ہے. تو ان کو آپ نے پولیٹیکلی امپاور کرنا ہوتا ہے. تو عمران خان نے تو یہ نہیں کیا. جاگیردار, سرمایہ دار, مافیا سارے اس کی پارٹی میں بھی تھے, پھر قبائلی سردار تھے, پھر پیر و مرشد, یہ جو سارے یہ شاہ محمود قریشی وغیرہ سب جو ہیں, جو اپنے مریدوں کے سے اپنے پاؤں چمواتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. آپ نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. تو کیا ہوتا ہے آپ کی پارٹی میں, تو ہماری پارٹی میں آ ہی نہیں سکتے. نہیں, اب آپ کی پارٹی میں ایک جہانگیر ترین صاحب یا اس طرح کا کچھ سرمایہ کار ہے, اس کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن وہ جو ہیں کیونکہ جس کلاس سے وہ بلانگ کرتے ہیں, ہماری اس کلاس سے سیاسی لڑائی ہے, ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, سیاسی لڑائی ہے. آپ دیکھیں نا یار, نہیں اگر آپ کے نظریے کے ساتھ کوئی کھڑا ہے, ہمارے نظریے کے ساتھ وہ چاہے وہ سرمایہ کار ہے, الیکشن نہیں لڑ سکتا, الیکشن نہیں لڑ سکتا, پارٹی میں آ سکتا. نہیں, آپ کی پارٹی کا آئین کہتا ہے یہ. ہماری پارٹی کا آئین تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ الیکشن کمیشن یہ آئین مانے گا نہیں, کیونکہ یہ تو بہت ہی ایک لیفٹسٹ آئین ہو گیا نا. وہ کہیں گے جی یہ تو ہم مانتے نہیں, تو ڈیموکریسی کے خلاف ہے. لیکن ہماری سینٹرل کمیٹی یہ کہتی ہے, اور سینٹرل کمیٹی ہمارا اصل آئین ہے. سینٹرل کمیٹی آپ اس طرح سمجھ لیں, پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آف کانسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے وہ سینٹرل کمیٹی ہوتی ہے. وہ جو فیصلہ کرتی ہے وہی فیصلہ ہوتا ہے. تو ہماری سینٹرل کمیٹی میں سارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور کچھ ورکنگ کلاس کے بھی ہیں, لیکن ان میں ایک انہوں نے بات طے کر لی ہوئی ہے کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. میں بھی الیکشن نہیں لڑوں گا. جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان میں سے کوئی الیکشن نہیں لڑے گا؟ نہیں, وہ نہیں لڑ رہا. اسی طرح فرض کرو اگر آپ نے جہانگیر ترین کی بات کی, علیم خان آ گئے, کوئی بھی وہ آ جاتے ہیں, ہم کہیں جی بتائیے, وہ کہیں جی ہم بھی امپاور کرنا چاہتے ہیں اور ہم انقلابی ہو گئے. جیسے چون لائی ہو گئے تھے, دوسرے نمبر پہ وہ چائنا کے سب سے بڑے جاگیردار تھے, لیکن وہ انقلابی ہو کے ماؤ زیدونگ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ آتے ہیں تو شرط کیا ہوگی؟ تو پیسے ہمیں جتنے مرضی دیں, ہمارے ساتھ میٹنگ میں بھی بیٹھیں, پارٹی کیسے چلنی وہ بھی دیکھیں, الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو پھر آپ کے پاس کیوں آئے گا کوئی سرمایہ کا؟ تو یہی تو اصل بات ہے. تو اب آپ نے کتنی مزیدار بات کی ہے. آپ نے خود ہی وہ والا کانٹرڈکشن یا وہ والا تضاد ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ کیوں آئے گا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے آتے ہیں, یہ لوگ انہوں نے اپنی کلاس کے لیے سرمایہ بہتر کرنا ہے, اپنی پوزیشن مزید بہتر کرنی ہے, اپنے آپ کو امپاور کرنا. اچھا, یہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں پسے ہوئے طبقات کی جنگ لڑ رہا ہوں جی, تو جواد بھائی آپ نے الیکشن لڑا, یہ آخری والا 2024 والا لڑا؟ نہیں, یہ نہیں لڑا. 2018 والا لڑا. ہاں, وہ سمبولکلی لڑا نا, علامتی طور پہ. ہاں, وہ کن کے خلاف لڑا؟ یہی نا, آپ نے یہ جتنے یہ بڑے لیڈرز ہیں سب کے خلاف لڑا. تینوں پارٹیز کے سب سے بڑے لیڈرز جو الیکشن لڑ رہے تھے میں ان کے خلاف لڑا. آخری دن تک میں نے 3 دن پہلے تک میں نے کاغذات جمع نہیں کرائے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعی سیٹ سے لڑ رہے ہیں. اگر اس سیٹ سے لڑ رہے ہیں تو میں اس سیٹ پہ لڑوں گا. ٹھیک ہے. کس کے خلاف تھا بھلا؟ عمران خان کے خلاف تھا NA 92 میں, پھر NA 93 میں شہباز شریف کے خلاف, اور NA 246 لیاری کراچی میں بلاول بھٹو زرداری کے خلاف. یعنی بلاول, شہباز شریف, عمران خان. ہاں جی. تو اب اگر آپ وہاں پہ علامتی الیکشن بھی کہیں تو جس پسے ہوئے طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں, لیاری میں, لاہور میں, ان کے اس طبقے کو تو پتہ ہی نہیں کہ جناب جواد احمد صاحب ہماری جنگ لڑے ہیں, اور اگر پتہ بھی ہے تو پھر انہوں ووٹ کیوں نہیں کرتے وہ؟ اس لیے کہ وہ ان کو اتنا گمراہ کر دیا گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارٹیز ہیں یہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کریں گی. تو ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کو پتہ نہیں یہ چور ہیں, پھر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کو پتہ نہیں یہ بڑا فضول آدمی ہے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ میں مصروف ہیں. وہ جو غریب لوگ ہیں وہ تو تھوڑے کم ہی ہیں, لیکن جو مڈل کلاس کے لڑکے لڑکیاں ہیں نا زیادہ تر وہ گالم گلوچ کر رہے ہیں. اور تمہارا لیڈر تمہاری ایسی کی تیسی, کوئی کہتا ہے پٹواری ہو تم, کوئی کہتا ہے جی تم یوتھی ہو, جو کہ بڑا برا لفظ ہے. میں تمہیں کبھی نہیں بولتا, نہ میں لکھتا ہوں, کیونکہ گالی کے ساتھ یہ تعلق ہے. گالی میں نہیں لکھتا, میں سخت سے سخت الفاظ بولتا ہوں, میں بے غیرت بھی کہتا ہوں, لیکن گالی جو ہوتی ہے نا وہ میرے سے آپ کبھی نہیں سنیں گے. اسی طرح وہ جیالہ ایک لفظ نکالا ہوا ہے, وہ بھی ڈیروگیٹری سینس میں بولتے ہیں,
کہ جی دیکھو جی بٹا جیلا. مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر عام لوگ جو ہیں آپ کے پروگرام کے تھرو ہی اگر اس طرح کے پروگرام جو ہوں اور ان کو میری بات سمجھ آ جائے کہ دیکھو میں نے تو کچھ کیا جو لائف میں ہے, وہ کامیابی بھی مل گئی, شہرت بھی مل گئی, پیسے بھی مل گئے, شاید آپ سب کو چاہیے ہوں گے, تو اس کے بعد میں یہ کر رہا ہوں کہ میں نہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, نہ میں پیسے اور بنانا چاہتا ہوں. میں اپنے والد صاحب کے گھر میں رہتا ہوں, میرے والد صاحب کے گھر کے نام ہے وہ. سیاست میں میرے اپنے پیسے لگتے ہیں, مڈل کلاس کا آدمی ہوں, کتنے کو پیسے لگاؤں گا, کتنے پیسے میں نے بنا لیے ہوں گے. اور 2003 کے بعد گیا نہیں تو آپ کا پیسے آنے کا اربوں روپیہ تو نہیں ہے میرے پاس تو 1 ارب روپیہ نہیں ہے. ہاں میرے پاس یہ ہمارا جو گھر ہے, میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی, تو وہ گھر جو ہے وہ بھی اس کا بٹوارا ہونا ہے, تو وہ بھی میرے نام تو نہیں ہونا. میں تو رہتا ہوں وہاں پہ بھی, میرے 2 بھائی باہر ہیں, اور ابھی وہ جو بھی کرنا ہوگا ہم کر لیں گے مل کے. ساروں بڑے ہماری وہ کہتے ہیں نا نیٹڈ فیملی ہے ہماری, لیکن کلوزلی نیٹڈ ہے. مطلب اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خود آئیں, لیڈر بنیں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ پارٹی چلے گی کیسے. اس ملک کے اندر اگر 1 کروڑ آدمی کسی پارٹی ایسی کا ممبر بن جائے, 1 کروڑ تو نہیں, یہاں پہ تو 20 کروڑ غریب لوگ ہیں, غریب اور مڈل کلاس لوگ ہیں, کیونکہ اگر آپ 15% مڈل کلاس نکال بھی دیں نا تو 3.5-4 کروڑ بنتی ہے. اور اگر آپ اس میں سے 1% ایلیٹ اور اپر مڈل کلاس بھی نکال دیں تو یہ زیادہ سے زیادہ بن جاتی ہے 24 لاکھ. ٹھیک ہے جی, 24 لاکھ اور وہ ملا کے تو بن جائے گی 5 کروڑ, 4.25 کروڑ چلیں کر لیں آپ. اور 4.25 کروڑ میں سے باقی 20 کروڑ جو ہیں, مطلب 25 کروڑ میں سے 20 کروڑ رہ گئے نا, وہ تو ورکنگ کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے. اب اگر 1 کروڑ لوگ بھی پارٹی فنڈ کو چندہ دے صرف 100 روپیہ مہینہ, صرف 100 روپیہ مہینہ, تو آپ سوچو کہ یہ 1 ارب روپیہ بنتا ہے, 1 ارب روپیہ. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, یہ آپ کا ماڈل ہے پارٹی چلانے کا. یہ ہر پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں انقلابی پارٹیز کا یہی ماڈل ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ دیکھیں پیسہ جو ہے وہ تو ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اس کے بغیر تو چاہے وہ کوئی سوشلسٹ ہو, چل نہیں سکتی کیمپین وغیرہ, کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں وہ کھانا نہیں کھا سکتا, وہ کھانا نہیں کھا سکتا اپنا. تو پیسہ کہاں سے آتا ہے ایسی پارٹیز کے پاس. ایون میں آپ کو بتاؤں جو ایڈوانسڈ ملک ہیں جیسے انگلینڈ ہے, جیسے امریکہ, ان دونوں کی ہم بات کر لیتے ہیں, وہاں پہ بھی پیسے دیے جاتے ہیں. وہاں پہ لیبر پارٹی جو ہے وہ اس ماڈل کو فالو کرتی ہے. اور برنی سینڈرز نے ڈیموکریٹک پارٹی میں, آپ ابھی امریکہ گئے ہوئے تھے, برنی سینڈرز نے کراؤڈ فنڈنگ اسی طرح کی ہے. اسٹوڈنٹ سے وہ پیسے مانگتا تھا اور ملینز آف ڈالرز کی اس کو فنڈنگ ہوتی تھی, اور اس نے 2 دفعہ وہ اسٹیٹس کو کے خلاف لڑا ہے کہ مجھے پریزیڈینشیل نامینیشن چاہیے. اس کی پارٹی نے نہیں دی اس کو, اس لیے کیونکہ وہ پکا وہ امریکن سوشلسٹ ہے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کہ یہ آئے. تو لیکن اس نے جو لڑا وہ اسی طرح لڑا کہ اس نے پیسہ لوگوں سے اکٹھا کر کے لڑا. باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان کے پیچھے کوآپریٹس ہوتی ہیں, یہ کوآپریٹ کے خلاف تھا. اب کوآپریٹس اس کو پیسے نہیں دے سکتی تھی نا برنی سینڈرز کو, تو اس نے عام لوگوں سے لیے. آپ کے ممبر کتنے ہیں پارٹی کے؟ یار ابھی تو میرا خیال ہے کہ 20 سے 25 ہزار کے درمیان میں. تو 25,000 لوگ ہر ماہانہ 100 روپیہ دیتے ہیں؟ نہیں دے رہے نا. وہ کیا کہتے ہیں جب آپ غریب لوگ ہیں, ان کو بات ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دینا ضروری ہے. ابھی تو ہم اپنے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں نا, جو سینٹرل کمیٹی میں ہیں, ہم اپنے پیسوں سے پارٹی چلا رہے ہیں. ہمارا ہیڈ آفس جو ہے وہ لاہور میں ہے. نہیں, جو چیئرمین ہیں آپ, میں ہوں. ہاں. تو چیئرمین صاحب جو دورے کرتے ہیں, جو تنظیمی وہ کرتے ہیں معاملات, اس کے جو پیسے ہیں وہ سینٹرل باڈی اپنے پیسوں سے کرتے ہیں. آپ کا خرچہ سینٹرل باڈی اٹھاتی ہے. ہم نے نا کچھ پیسے ڈال دیے ہوئے ہیں ایک انڈومنٹ فنڈ میں. ٹھیک ہے. اس انڈومنٹ فنڈ میں چند کروڑ روپیہ وہ پول کر کے ڈال دیا گیا. اس پہ سے آپ کو ماہانہ جو پیسے آتے ہیں اس پیسے سے پارٹی کے اخراجات بھی چلتے ہیں, اور اس کے علاوہ اگر پیسہ ڈیفیسٹ میں چلا جائے تو ہم اپنی جیب سے اور ڈال دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں اس باڈی میں سینٹرل میں؟ اس میں تو ہیں کوئی کیونکہ جو پہلے ہم نے سب سے پہلے کی تھی وہ 9 لوگ تھے, اب میرا خیال ہے 10 ہیں شاید. تو 10 لوگ کیا ہوں گے, یعنی کوئی ڈاکٹر ہیں, کیا ہیں, کس شعبے سے ہیں؟ نہیں, ایک ڈاکٹر ہیں, میں انجینئر ہوں. اسی طرح ایک جو ہے وہ 2 ورکنگ کلاس کے ہیں. اسی طرح ایک لڑکی جو ہے وہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں کمپیوٹر پہ جو کرتے ہیں اس طرح کے کام, آئی ٹی سیکٹر سے. ہاں, آئی ٹی سیکٹر سے. ایک بندہ جو ہے وہ مارکیٹنگ کا اس نے MBA کیا ہوا ہے.
وہ ہے. پھر ایک جو ہے اب اصل میں نا مجھے وہ لوگ نہیں یاد آ رہے کون کون. ٹھیک ہے تو یعنی اور ورکنگ کلاس کے بھی ہیں. ٹھیک ہے پارٹی اس طرح سے چل رہی ہے. ہاں جی. اور آپ نے کہہ دیا کہ جو بھی آنا چاہے, کوئی مذہبی لیڈر آنا چاہے, کوئی پابندی نہیں ہے. یار مذہبی لیڈر جو ہے نا, اگر تو وہ مذہب کو گھر رکھ کے آتا ہے نا اپنا, پھر تو ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر وہ, میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں, فرض کریں ہماری ٹیبل پہ 8 لوگ بیٹھے ہیں. ہماری پارٹی کا نام ہے برابری پارٹی, اور ہم ریلیجن, سیکٹ, اس کے بعد ریس, نسل, مطلب سیکٹ فرقہ ہو گیا, مذہب, فرقہ, نسل, قوم, جینڈر یعنی صنف یا جنس جس کو کہتے ہیں, اور علاقہ, ایتھنیسٹی جو آ گئی. ہم اس سے ریگارڈلیس ہو کے سیاست کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جب 8 لوگ بیٹھے ہیں وہ برابر ہے. میں بتانے لگا ہوں آپ کو. ہاں وہ بات کرنے میں برابر ہے. بات جو ہے وہ ایکول لیول پہ ہوگی. آپ کی بات بھی اتنی ہی معتبر ہے جتنی کسی بالکل اتنی معتبر ہے, اور ہم سب کا ووٹ بھی ایک جیسا ہے. ایک ووٹ ہے سب کا, چاہے وہ چیئرمین ہے چاہے وہ نہیں ہے. آپ کے کوئی انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں؟ یار انٹرا پارٹی الیکشن ہمارا, کیونکہ آپ یہ سمجھو کہ ہماری جو پارٹی ہے اس کی سینٹرل کمیٹی جو ہے وہ ڈیموکریٹک سینٹرلزم پہ ہے. یہ بولشوک پارٹی بھی اس پہ تھی, ماؤ کی پارٹی بھی اس پہ تھی. کیا ماڈل ہے اس میں؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے لیتے ہیں انٹرا پارٹی, ہم ان سے لیتے تو ہیں. ایک بڑی کانگریس ہوتی ہے, اس میں لوگ آتے ہیں, ڈیلیگیٹس آتے ہیں. آپ کے جو ووٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیلیگیٹ بھیجتے ہیں, ڈیلیگیٹ آگے بیٹھتے ہیں, آگے آ کے ڈیلیگیٹس ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. پھر وہ سینٹرل کمیٹی جو ہے اس کو چنتے ہیں, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک سینٹرلزم کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. جو سمپل ڈیموکریسی ہوتی ہے نا, وہ ہماری جیسی پارٹیز کو سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا ذہن میں رکھیں کہ ڈیموکریسی بہت مختلف قسموں کی ہوتی ہے. کیپٹلسٹ ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے, سوشلسٹ ڈیموکریسی بھی ہوتی ہے, ایون فیشسٹ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھی ڈیموکریٹک ہیں. تو اسلامسٹ ڈیموکریسی بھی ہے, مطلب ڈفرینٹ قسم کی فارمز آپ کو مل جائیں گی. سوشل ڈیموکریسی بھی ہے جو ناروے, ڈینمارک اور سویڈن میں ہے. تو لبرل ڈیموکریسی بھی ہے. میں ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اچھا, یہ جو ڈیموکریسیز ہیں نا, یہ اگر آپ ہماری بچی پارٹی جس کے اندر ہمارا طبقاتی وہ ہے نظریہ کہ ہم ایک کلاس کے طور پہ پارٹی بنا رہے ہیں, ایک ایسی کلاس جو کہ امپاورڈ نہیں ہے اور جو نسلوں سے بڑا جس کا ہو رہا ہے, اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ پاور ان کے پاس ہے نہیں کچھ کرنے کی, تو وہ پولیٹیکلی اپنے آپ کو امپاور کر رہے ہیں. اب وہ جو پارٹی ہے اگر اس کے اندر لوگ آتے ہیں مثال کے طور پہ نظریہ پڑھے بغیر, علم کوئی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے, لیکن چونکہ وہ پارٹی میں ممبرشپ لے لی ہے اور اب وہ ممبر جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہو گیا جتنے باقی امپورٹنٹ ہیں, تو وہ تو راتوں رات پارٹی ہماری بدنی کہاں چلی جائے گی. پتہ چلے کہ ہماری پارٹی یا تحریک لبیک کا ونگ بن گئی ہے ایک, یا ہماری پارٹی جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرح کی ایک پارٹی بن گئی ہے راتوں رات, جبکہ ہم کے مذہب پہ کرنا نہیں چاہتے, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مذہب پہ کریں. یا ہماری پی ٹی ایم کی طرح کی بن گئی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی پنجابی ہیں سارے تو پنجابی میں کچھ کریں گے, پنجاب کے لیے لڑنا ہے. یا وہ پشتون تحفظ موومنٹ جس طرح ہے, یا جس طرح بلوچستان میں لوگ, تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے. ہم پھر کیا کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں ڈیموکریٹک سینٹرلزم کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی آخری جو ہے نا, جو جس کی مانی جائے گی وہ سینٹرل کمیٹی ہے. ووٹ صرف ڈیلیگیٹس کو ملے گا, ڈیلیگیٹس آ کے پھر سینٹرل کمیٹی چنیں گے, اور سینٹرل کمیٹی آخری ورڈ ہے اس کا, اور وہ ٹائٹ ہوتا ہے, ٹائٹ ہوتی ہے, وہ وہی چلاتی ہے پارٹی کو. تو اب آپ چیئرمین آپ کتنی دیر سے ہیں, کتنے سال سے ہیں؟ یار میں تو چیئرمین جب سے ابھی پارٹی بنی ہے میں ہوں, لیکن مجھے چیئرمین بننے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے. میں نے آپ کو پتا ہے میرے ٹویٹر پہ لکھا ہوا ہے, اگر آپ جائیں گے نا ابھی تو اس پہ لکھا ہوا ہے کرنٹ چیئرمین. میں نے خود لکھا ہوا ہے کرنٹ چیئرمین برابری پارٹی پاکستان. پرابلم یہ ہے یار فاروق, ہماری پارٹی کے پاس پیسے تو بہت کم ہے نا. ہماری پارٹی کے پاس ایک ہی چیز ہے, وہ میری شکل ہے. اچھا میری جو شکل ہے نا وہ, اور میرا جو گانا ہے, جو میرا کام ہے مطلب, اور جو میرا نام ہے جواد احمد, یہ 3 چیزیں ہمارا ایسٹ ہیں اس وقت. کیونکہ دیکھیں نا برابری پارٹی کے پاس, ہاں ہمارا ایسٹ ہے. اور چوتھی برابری پارٹی کا نام ہی اس کی وجہ سے آگے جا رہا ہے, میں وہیکل ہوں اس کی. اب اس وقت اگر میں چیئرمین ہی چھوڑ دیتا ہوں نا تو میں ڈیموکریٹک تو بہت ہو جاؤں گا, لیکن پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا,
ساری پارٹی سمجھتی ہے اس بات یعنی کو. سینٹرل باڈی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو چیئرمین رہنا چاہیے. ہاں ادروائز مجھے کوئی شوق نہیں ہے. نہیں تو ہاں. کتنے سال بعد یا کتنے عرصے بعد آپ کو دوبارہ سے منتخب کیا جاتا ہے؟ 4 سال کا کانسٹیٹیوشن ہے. ایکچولی ہم نے اب میرا خیال ہے 5 سال کر دیا ہے, کیونکہ ہم نے کہا کہ اس کو ہم ساتھ لے جاتے ہیں جو کہ ہمارا الیکشن ہے. اور ایک اور بات بھی ہے کہ ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے, مجھے لگتا ہے, میرا نہیں خیال کہ اور ہو کوئی, کہ جو کہ اب الیکشن کے حوالے سے ہی پارٹی کی بھی فارمیشن کر رہی ہے. لوگ عام طور پہ ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں, تحصیل میں جاتے ہیں, سٹی میں جاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم این اے اور پی اے میں جا رہے ہیں, این اے پی اے اور پھر لوکل کاؤنسلس, مطلب ہم ان کی باڈیز بنا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ قومی اسمبلی کے حلقے, صوبائی اسمبلی ہاں, کے حلقے اور پھر ہم ان کے حلقوں میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ ہی نہ پڑے. پتہ ہوتا کہ جب آپ ڈسٹرکٹ کا بنا دیتے ہیں نا, کوئی پہلے ہی ایک بڑی چیز بنا دے, ڈسٹرکٹ کا جی یہ پریزیڈنٹ ہے, وہ ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہی کھا جاتا ہے ساری پارٹی کو, وہ نیچے سے اوپر آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم پہلے سے اس طرح کے بڑے بڑے عہدے نہیں دیتے. تو اب آپ نے الیکشن نہیں لڑنا, آپ نے خود؟ نہیں, کبھی بھی نہیں لڑنا میں نے, مجھے شوق ہی نہیں ہے. اب 2024 کا بھی نہیں آپ نے الیکشن لڑا؟ نہیں لڑا میں نے. اور آگے بھی فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ لڑنا ہی نہیں ہے یار, کہ یا سینٹرل باڈی کسی وقت مجبور کر دے اور پھر آپ لڑ لیں؟ نہیں, میں نہیں الیکشن لڑوں گا. پھر آپ کا تو وزیر اعظم, وزیر کچھ بننے کا, پارلیمان کے ممبر بننے تک کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. نہیں یار فاروق, دیکھو میں نے لائف میں جو کرنا تھا نا, اس ملک کے 24 کروڑ لوگ بلکہ زیادہ, وہ یہ بھی نہیں شاید کر سکتے. نہیں کر سکتے. ہاں, تو مسئلہ یہ کہ جب یہ کر لیا تو اور میں نے کیا کرنا ہے.